شادی شدہ زانی ہے تو اسے سنسار کرنے کا حکم ہے، گناہ کے بعد نیکی کرنے، اس نیکی کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، بڑی بڑی نیکیوں کے انبار ہوں گے، اور اللہ ان نیکیوں کو مٹی کے ذرات بنا کے اڑا دے گا۔ اسلام دلوں کو دیکھتا ہے، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، نسلوں کو نہیں دیکھتا۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب ابن سبا کے ماننے والوں کو پکڑا، جن کا یہ دعویٰ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ علی علی نہیں، علی الہ ہے، جلسوں اور تقریروں میں اور سٹیج پہ اس کو گالیاں دینا اور رنگیدنا اور پھر عوام نے یہ بڑا حق بیان کرتا ہے، یہ حق نہیں بیان کر رہا، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ دین اسلام دین رحمت ہے، محبت اور نرمی کا پیغام دیتا ہے، احسان کا درس دیتا ہے ہر معاملے کے اندر، حتیٰ کہ قتل کے معاملے پر بھی اسلامی تعلیمات وہ نرمی کی، بھلائی کی، احسان کی ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو ذبیحے کو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ذبح کرنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، جانور کو آرام دو۔ یہ ہیں اسلام کی تعلیمات۔ بعض لوگ دشمنی میں کسی کو قتل کرنے لگیں تو اس شخص کو تکلیف دینے کے لیے جسم کے اعضاء کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ کاٹا، پاؤں کاٹا، ٹانگ کاٹی، آہستہ آہستہ، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ لیکن اسلام اس کا درس نہیں دیتا، اسلام احسان کا درس دیتا ہے کہ پہلی بات تو قتل کا یہ معاملہ حکومت وقت کے ساتھ مقرر ہے۔ اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا جس پہ اس کو سزا دی جائے، اس کے اوپر حد نافذ کی جائے، تو اسے شریعت کی روشنی میں کم سے کم تکلیف اور کم سے کم دکھ کے ذریعے موت دینے کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ ہاں، سوائے وہ شخص جو اسلامی حدود کو پامال کر کے اپنے آپ کو سخت سے سخت سزاؤں کا مرتکب قرار دلوا چکا ہے، شادی شدہ زانی ہے تو اسے سنسار کرنے کا حکم ہے، اور یہ اس لیے کہ باقی لوگوں کے لیے نصیحت ہو جائے کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے جب اللہ نے آپ کو حلال راستے سے ضرورت پوری کرنے کا ایک طریقہ دیا ہے، پھر آپ بغاوت کرو، یا ڈاکو ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، لوگوں کی عزت پامال کرتا ہے، تو اس کو سولی دی جائے گی، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن باقی معاملات کے اندر آپ نے حکم دیا کہ جب ذبح کرو تو تب بھی اچھے طریقے سے کرو۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ نیکی، حسن سلوک، نرمی، کام کو سلیقے اور مہارت سے کرنا، کام کے اندر عمدگی اور خوبی پیدا کرنا، حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یہ سب احسان کے مفہوم اور اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اسلام میں احسان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ مالک فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ احسان کیا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو احسان کرنے والا ہے وہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہے، اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔
حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ قتل کے معاملے میں شریعت نے یہ تعلیم دی کہ جس کے اوپر حد نافذ کی جائے یا جسے قتل کیا جائے تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے سب سے آسان ہو، سب سے کم تکلیف والا ہو۔ اس لیے شریعت میں تلوار سے گردن زنی کی جاتی ہے، وہ کم سے کم تکلیف ہے اور سب سے آسان ہے۔ خون بہتا ہے، ایک لمحے کے اندر انسان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دشمنی میں کسی سے بدلہ لینے کے لیے شدید اذیت دینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا بعض خوارج کے طریقے کو، کوئی آگ سے جلا کر کسی کو مار رہا ہے، کوئی غصے میں کہیں ڈاکو ڈال رہے ہیں، پکڑ لیا تو سب سے پہلے پیٹرول پھینک کے اس کو آگ لگا دیں گے۔ یہ جو عوامی جمگٹے اکٹھے ہو کر، جنونی اکٹھے ہو کر اپنے ہاتھ میں حدود کا نفاذ لیتے ہیں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ مجرم کو پولیس کے حوالے کرنا یا رپورٹ پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خود قاضی بن کے، خود جج بن کے، خود فیصل بن کے اور خود سزا دے کے معاملے کو وہیں پہ گلی میں ہی ختم کر دینا، اس سے فتنہ پھیلتا ہے، بد امنی پھیلتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری 3016 نمبر روایت ہے کہ آپ نے کفار قریش میں سے بعض اسلام دشمنوں کے بارے میں کہا کہ اگر فلاں اور فلاں پکڑے جائیں تو ان کو آگ سے جلا دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں اگر پکڑے جائیں تو آگ سے جلا دیا جائے۔ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، لیکن سنو، آگ کا عذاب صرف ایک اللہ کی اور کوئی نہیں دیتا۔ آگ کا عذاب دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ فَإِن وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا، اگر تم ان کو پالو اور یہ پکڑے جائیں تو ان کو قتل کیا جائے۔ پہلے آپ نے حکم دیا لیکن پھر آپ نے اس کو منسوخ کر دیا اور قانون کیا جاری کیا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب ابن سبا کے ماننے والوں کو پکڑا جن کا یہ دعویٰ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ علی علی نہیں، علی الہ ہے، علی اللہ ہے، دیکھنے میں علی نظر آ رہا ہے، حقیقت میں اللہ علی کے روپ میں دنیا پہ آیا۔ آج بھی یہ بہت سے لوگوں کا یہی کفری عقیدہ ہے۔ تو سیدنا علی نے ان کو جلا دیا، پہلے توبہ کروائی، انہوں نے توبہ نہیں کی، پھر ان کو جلا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں علی کے پاس ہوتا تو انہیں جلانے نہ دیتا، کیونکہ ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی، ابن عباس تک پہنچی بھی تھی کہ آگ کا عذاب صرف اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں دیکھا کہ چیونٹیوں کے ایک بل کو کسی نے آگ لگائی ہوئی، تو آپ شدید غضبناک ہوئے اور کہا اللہ کی لعنت ہو، یہ جرم کس نے کیا؟ کسی زندہ مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو جلانا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ آگ کا عذاب صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی کسی کو آگ کا عذاب دے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح ذبیحہ کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے شریعت نے یہاں بھی احسان کی تعلیم دی ہے کہ اسے اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اور یہاں احسان سے مراد کیا ہے؟ جانور کو پہلے پانی پلا لو، چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، اسے نرم جگہ پہ لیٹا لو۔ چھری تیز کرنے کی حکمت کیا ہے کہ تاکہ اس کی رگیں آسانی سے ساری کٹ جائیں اور خون فوراً نکل جائے اور جلدی سے جلدی اس کی روح نکل جائے۔ جانور جب تک اچھی طرح ٹھنڈا نہ ہو اس کی کھال نہ اتارو، یعنی جب تک روح نہ نکلے، وہ تڑپ رہا ہے اور آپ نے اس کے جسم کی کھال کھینچنی شروع کر دی، یہ درست نہیں ہے۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، روح نکل جائے، پھر اس کی کھال اتاریے۔ اسی طرح کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ اکٹھے ذبح کرتے ہیں تو ایک ذبح ہو رہا ہے تو 10 لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنی بکری کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا ہوا اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے۔ بکری کو ذبح کرنا ہے اور اس کے سامنے چھری تیز ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس جانور کو بار بار مارنا چاہتے ہو؟ یعنی جو چھری تیز ہو رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانور کی نظریں کام کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے ہو رہا ہے، تو اس کو اذیت بار بار کیوں دیتے ہو؟ یعنی اس کی چھری بھی جو تیز کرنی ہے اس سے خفیہ ہو کر، اس سے پیچھے ہٹ کر۔ اسی طرح شریعت محمدیہ
اپنے ماننے والوں کو ایک اور درس دیتی ہے، اور وہ درس بھی انسانی زندگی میں بڑا عظیم درس ہے کہ ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفت یہ ہے وہ متقین ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے نام کی قدر کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے دل میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پکڑنے پر قادر ہے، سزا دینے پر قادر ہے، ہم کہیں پر چھپ کر کچھ بھی کر لیں تو اللہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ تو وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ مالک ان کو دیکھ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم فرمان ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تم کہیں پر بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، تم کہیں پر بھی ہو، کسی جگہ پر ہو، پوری دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو سکتے ہو، لیکن خالق و مالک آپ کو آپ کی اس جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ تو جب ڈرنا اللہ سے ہے تو ہر حال میں اللہ سے ڈریے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈریے اور تنہائی میں جا کر جو مرضی کر لیجئے۔ ایسا شخص جو لوگوں کے سامنے اللہ کے ڈر کا ایک جھوٹا لباس پہنے اور اس کی تنہائی اللہ کے خوف سے آزاد ہو، بڑا ہی بد نصیب ہے، بڑا ہی بد نصیب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمانا، ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی، بڑی بڑی نیکیوں کے انبار ہوں گے، اور اللہ ان نیکیوں کو مٹی کے ذرات بنا کے اڑا دے گا۔ کیوں؟ وہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے تھے، ان کا جو روپ تھا لوگوں کے سامنے وہ متقین کا روپ تھا، لیکن جب ان کی خلوت ہوتی تھی، تنہائی ہوتی تھی، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر وہ اللہ کی حدود کو توڑ دیتے تھے۔ جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں تو ان کا روپ بڑے پارسا کا ہے، متقی کا ہے، پرہیزگار کا ہے، اور تنہائی کے اندر جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس وقت وہ آزاد ہو کر اللہ کی حدود کو پامال کرتے۔ تو بھائی سب سے زیادہ خوف کا حقدار تو اللہ ہے کہ ہم اس سے ڈریں۔ تنہائی میں آپ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گئے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ جب اللہ سے نہیں چھپ سکتے اور سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، یہ دل کی عبادت ہے اللہ کا خوف، اور میرے دل میں اگر تنہائی کی حالت میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور میں جو چاہے کروں اس یقین سے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو باہر روپ اپنایا تھا پرہیزگار کا وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کے لیے تھا۔ تو ایسا بدنصیب قیامت کے دن آئے گا، تہامہ پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ مالک کی رحمت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ مالک نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ میرے بندے اگر تجھ سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس گناہ کی صورت میں اللہ سے معافی مانگ لے اور نیکی کر لے۔ نیکی کرنے سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہاری برائیوں کو اللہ مٹا دے گا۔ گناہ ہو گیا، اب آپ نیکی کر لیں، گناہ کے بعد نیکی کر لیں، اس نیکی کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت، مالک کا فضل، مالک کا کرم کتنا عظیم ہے۔ انسان گناہ کرے تو کتنے گناہ لکھے جاتے ہیں؟ جی، 1 گناہ، اور نیکی کرے 10، کم سے کم 10 درجے تو ملیں گے نا۔ 1 نیکی 10 پوائنٹ مل رہے ہیں، 1 گناہ پہ 1 ہی پوائنٹ ہے، بلیک ڈاٹ 1 ہے اور وائٹ ڈاٹ 10 ہے۔ جہاں مقابلہ 1 اور 10 کا ہو اور پھر بھی انسان ہار جائے تو بد نصیب نہیں ہے۔ اور دوسری بات، نیکی کر لو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ گناہ کرو تو پچھلی 10 نیکی ماری جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر درود پڑھتے ہو، جہاں 10 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں لکھی جا رہی ہیں تو 10 گناہ بھی معاف کیے جا رہے ہیں۔ نیکیاں کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کرنے سے نیکی مائنس نہیں ہوتی۔
یہ اس کی رحمت ہے۔ تو اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجئے۔ یہ بڑا جامع لفظ ہے، بڑا عظیم لفظ ہے، جس کا درس ہمیں اللہ مالک نے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہر بندہ یہ دیکھے آنے والے کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آنے والا کل کوئی پتہ نہیں ابھی آ جائے۔ اس کل کی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ کب آئے گا۔ کسی وقت جو ہی آنکھیں بند ہوئیں، جو ہی آنکھیں بند ہوئیں، کل سٹارٹ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان مرتا ہے قامت قیامت، قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ مرتے ہی قیامت قائم ہے۔ یہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ تو ہر وقت اللہ سے ڈریے، اور ہر وقت یہ دیکھیے کہ آنے والی زندگی کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ ہماری ساری پلاننگ الا من رحم ربی اسی دنیا کے لیے ہوتی نا۔ اچھے سے اچھا بچے کو پڑھانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، پھر اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی اور ملک میں بھیجنا ہے، پھر ساری پلاننگ کیوں ہے؟ سٹارٹنگ سے بچے پر محنت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مستقبل سمجھ جائے، اس کا مستقبل سمجھ جائے۔ مستقبل کیا ہے؟ اچھا پڑھا لکھا ہوگا، اچھی جاب کرے گا، اچھے پیسے کمائے گا، اچھی بیوی ملے گی، اچھی کوٹھی ہوگی، اچھی زندگی ہوگی۔ اور قیامت میں پہنچتے کیا کہے گا؟ اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اس کو زندگی کہہ رہا ہے، اور جو یہ زندگی گزار کر گیا ہوگا اس پہ سوال ہوگا کتنی گزار کر آؤ گے، کتنی گزار کر آئے ہو؟ تو کیا جواب ملے گا؟ چند گھڑیاں، چند لمحے۔ یہ 60 70 80 سالہ زندگی یوں لگی جیسے ایک دن یا آدھا دن، اور وہ زندگی اے کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، اے کاش میں مٹی بن چکا ہوتا، دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا۔ تو جس زندگی کو ہم مستقل اپنا مستقبل سمجھ کے دن رات اس میں ایسے لگے ہیں کہ کلام الہی سے غافل، قرآن حکیم، یعنی بے حسی کا ہمارا یہ حال ہے کہ عمر 40 50 60 سال ہو گئی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کا ہمیں ترجمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ عربی زبان میں رٹا مار رہے ہیں، رمضان آئے گا تو 2 4 5 ختم کریں گے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ کہتا کیا ہے اس میں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس آنے والے کل کے لیے تیاری کرو، اس کے بارے میں سوچو کہ آپ نے کیا تیار کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت متقی کی ہے، پرہیزگار کی ہے۔ وہاں قومیت نہیں چلتی، عربی عجمی کا کوئی فرق نہیں ہوگا، سید اور پٹھان اور خان اور پنجابی اور راجپوت اور سردار اور رانا صاحب کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کچھ قریشی سردار آئے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے، رضی اللہ عنہ وارضاہ، تو آپ نے ان کو ویٹ کروایا، صبر کرو۔ ان میں ابو سفیان بھی ہیں رضی اللہ، سردار ہیں قریشی، اسلام سے پہلے بھی سردار، اسلام کے بعد بھی سردار، ویٹ کر رہے ہیں۔ بلال حبشی آئے، پیغام دیا گیا کہ بلال کا فوراً اندر بھیج دو۔ سمجھیں گے ذاتوں کا فرق، یہ آزاد کردہ غلام اور وہ قریشی نسل سردار، انہیں کہا جا رہا ہے ویٹ کرو، اس غلام سے کہا جا رہا اندر آ جاؤ۔ تو تھوڑا سا ملال، کسی کہنے والے نے کہا یہ وہ بلال ہے جس نے اسلام کے پودے کو ابتدا سے اپنے خون سے پروان چڑھایا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو حیثیت ہے وہ قومیت پہ نہیں ہے، وہ رنگ نسل پہ نہیں ہے، وہ روپ پہ نہیں ہے، وہ برادری ازم پہ نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ قومیں جو بنائی ہیں یہ تعارف کے لیے، لِتَفَاخَرُوا نہیں، میں نہیں ہے اسلام میں، جس نے میں مار لی اسی نے اپنے اللہ کو راضی کیا عقیدے کی سمجھ کے بعد۔ یہاں غلاموں کو عزت ملتی ہے ایمان کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ۔ آپ نے پوچھا تھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟
جنت میں چل رہا تھا، تو زمین پہ چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز اللہ کی جنت میں آ رہی تھی، ہے کون غلام؟ تو پیارے بھائی، یہ تقوی اتنی عظیم چیز ہے کہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، بندے کو اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے۔ اسلام دلوں کو دیکھتا ہے، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، نسلوں کو نہیں دیکھتا، قومیتوں کو نہیں دیکھتا۔ ابن مسعود، پتلی پتلی ٹانگیں، کمزور سا جسم، ہوا چلتی ہے تو درخت پہ لہرا جاتے ہیں، پنڈلی سے کپڑا اڑتا ہے تو کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ مسکراتے ہیں۔ آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ ابن مسعود کی کمزور ٹانگوں کو دیکھ کر۔ کہا اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ابن مسعود کی یہ ٹانگیں۔ کیوں؟ رب کا تقوی، رب کا خوف، رب سے تعلق، رب سے پیار۔ ہمارے ہاں تو قومیت کا بت اتنا بڑا بت بن چکا ہے کہ کوئی سید کے گھر رشتہ مانگنے غیر سید آ جائے، خیر سے واپس جائے گا؟ تجھے شرم نہیں؟ امتی ہو کے سیدوں کا رشتہ مانگ رہا؟ بھائی یہ تقسیم کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے، اللہ کے پیارے حبیب نے۔ یہ فلاں قوم کا اور یہ فلاں قوم کا اور یہ فلاں قوم کا، یہ قوموں کو کمزور، کمی، کمین، ذلیل، نیچ قوم، یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے، اسلام کا تو نہیں۔ یہ ہندوازم میں ہے کہ یہ براہمن ہے، یہ شودر ہے، یہ کھشتری ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسلام تو ایک ہی طرف دیتا ہے کہ یہ ہے کیا، اللہ سے اس کا رشتہ کیا ہے، اس کی اللہ کے ساتھ دوستی کیا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو اپنے اس ایمان کے رشتے کو اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کیجئے۔ بڑا مشہور مقولہ ہے، رأس الحکمت مخافۃ اللہ۔ اللہ کا خوف یہ دانائی کی بنیاد ہے، یہ دانائی کی، حکمت کی اساس ہے کہ میں اللہ سے ڈروں، اللہ کا خوف میرے دل میں ہو۔ کوئی نہیں ہے تب بھی وہ اللہ ہے۔ ایک شخص ایک عورت سے پیار میں، عشق کی بیماری میں مبتلا ہے، اور وہ کسی کمزوری کی حالت میں اس کے پاس آ کر پیسے مانگتی ہے، اور وہ کہتا ہے میں تجھے کب سے تیری منتیں کر رہا ہوں، تو نہیں مانتی، میری یہ حاجت پوری کر دے، جو تو چاہے گی تجھے دے دوں گا۔ اور وہ جب مجبور ہو کر اپنا آپ اس کے سپرد کرتی ہے اور وہ اللہ کی حدود کو توڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا۔ یہ دل پہ اس کے ایسے اثر کرتا ہے کہ فوراً اس گناہ سے رک جاتا، جا بھاگ جا، نکل جا یہاں سے اٹھ کے، پیسہ بھی لے جا، مال بھی لے جا اور چلی جا۔ میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے کہیں پکڑ نہ لے۔ وہ اٹھ کے نکلتا ہے، بھاگ جاتی ہے، یہ اللہ کی حدود کو توڑنے سے رک جاتا ہے۔ ابھی یہ غار کے اندر بند ہے، اوپر پتھر لگا ہوا ہے، یہ وہاں بیٹھ گیا تو اللہ تو جانتا ہے اس وقت کوئی نہیں تھا، تو ہی تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، باقی تو ساری نظروں سے میں اوجھل ہو کر کمرے بند کر چکا تھا۔ تیرے خوف کی وجہ سے میں نے تیری حدود کو نہیں توڑا اور اس کی ضرورت پوری کر کے اسے بھیج دیا۔ اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا، یہ پتھر کو ہٹا دے۔ رب نے پتھر کو ہٹا کر دیا۔ تو بھائی اللہ کا خوف، یہ تقوی، یہ بڑی عظمت والی چیز ہے اور یہ تمام حکمتوں کی اساس ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2721 ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی، فراغی کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا کون کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، جو سب سے بڑھ کر متقی، سب سے بڑھ کر پرہیزگار، سب سے بڑھ کر اپنے اللہ کو پہچاننے والے۔ جب 3 صحابہ نے آ کر سوال کیا آپ کی نجی زندگی کا اور پھر اپنے اپنے ارادوں کا اظہار کیا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات جاگوں گا۔ آپ کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے صحابہ نے یہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں۔ میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ جس نے میری سنت کا راستہ ترک کیا، اس نے میرے راستے کو ترک کر دیا۔ تقوی اختیار کیجئے۔ تقوی کیا ہے؟ آپ ایک جھاڑیوں کے پاس سے گزریں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں،
کہ کوئی کانٹا چبھ کر میرا کپڑا پھاڑ نہ دے. یہی تقویٰ ہے. یہ زندگی کا راستہ ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں. اپنا دامن سمیٹ کے گزرنا. یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں گناہ تو نہیں. یہ سوچ جو میرے ذہن میں آئی ہے کسی کے خلاف بغض اور عداوت کی بنیاد پر تو نہیں. میرا ایک ایک قدم، میرا ایک ایک جملہ، میرا ایک ایک حرکت وہ نوٹ ہو رہی ہے. ہم تو کر کے بھول جاتے ہیں. احصاہ اللہ ونسو، کیا اور بھول گئے. لیکن اللہ کے ہاں تو ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے، ایک ایک چیز. وہاں تو کوئی، سبحان اللہ، ٹریفک کے کیمرے دیکھ کر بدماش سے بدماش ڈرائیور بھی سیدھا ہو جاتا ہے نا. جو اوور سپیڈ کا شوقین ہے وہ بھی کہتا نہیں بھائی یہاں لیمٹ ہے، 120 سے اوپر نہیں جانا، 140 سے اوپر نہیں جانا. بعض ملکوں میں 160 تک کی بھی اجازت ہے. کیمرہ سامنے ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کے قانون کے مطابق چلتے ہیں. مومن کا کیمرہ کیا ہے؟ وہ خالق دیکھ رہا. اچھا، یہ سڑکوں کی مثال آئی. ہر جگہ پہ آپ کو لمٹ ملے گی. 70 پہ چلیں، 80 پہ چلیں، 100 پہ چلیں، 120 پہ، 140 پہ، حد ہے 160 پہ. لیکن ایک سڑک ایسی ہے جو ان لمیٹڈ ہے. وہاں جتنا دوڑنا ہے دوڑو. اور وہ کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، رب کی طرف دوڑ لگاؤ. یہاں لیمٹ نہیں ہے. سارعوا، جتنی دوڑ لگا سکتے ہو وہ اس بات میں لگاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ زندگی میری، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، زندگی کے لمحات سونے اور چاندی کے سکوں سے زیادہ قیمتی ہے. زندگی کے لمحات سونے اور چاندی کے سکوں سے زیادہ قیمتی ہے. کیونکہ جو لمحہ گزر گیا وہ گیا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا. اہل جنت جب جنت میں ہوں گے، انہیں دنیا میں جنت میں ہوں گے. جنت میں کوئی حسرت نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے. نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اللہ جنتیوں سے کہے گا اہل جنت ہمیشہ کی جنت، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. ہمیشہ کی رضامندی، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں آئے گی. اہل جنت جنت میں ہوتے ہوئے حسرت، افسوس ان لمحات پہ کریں گے جو دنیا کے اندر گزارے اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا. یہ اتنی قیمتی گھڑیے ہیں. ہم تو وقت گزارنے کے لیے موبائل پہ گیم کھیلتے ہیں یا کمپیوٹر پہ گیم کھیلتے ہیں. کیوں؟ ٹائم پاس کرنا. جی یہ ٹائم پاس ہونے کے لیے نہیں ہے. یہ ٹائم کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات ہیں. اللہ کا ذکر کرتے جائیے. اللہ کے ہاں میدان جہاد میں گردن کاٹنے کٹوانے سے زیادہ افضل عمل اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں یاد، اللہ کے ذکر میں لگائے رکھنا. اس لیے اس امت کو خاص طور پہ تقویٰ کی تلقین کی گئی ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن اتَّقُوا اللَّهَ. جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی انہیں بھی اور تمہیں بھی تلقین کس بات کی ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، وہ کسی میدان میں ہوں آپ اس کو اپنے سامنے رکھنا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قافلہ لے کے نکلے ہیں قوم پہ حملہ کرنے کے لیے. ایک صحابی کو پتہ لگا کہ جس قوم پہ حملہ کرنے لگے ہیں ان سے معاہدہ تھا اور آج رات وہ معاہدہ ختم ہونا ہے. اور ارادہ یہ تھا کہ غفلت میں جا پکڑیں اور جھنڈے گاڑ دیں وہاں پر بھی. تو وہ صحابی سامنے آئے لشکر کے اور کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کہ کیا مطلب؟ ادھر آؤ، کون ہو تم، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس قوم سے معاہدہ ہو اور آپ کا معاہدہ ختم ہو تو ان کو اطلاع کر دو کہ ہم نے معاہدے کی تجدید نہیں کرنی. اب جنگ کا میدان گرم ہوتا ہے، غفلت میں اس میں دشمن پہ جا کے نہ پڑو. وہ لشکر جو نکلا ہوا ہے اور اللہ کے دین کے جھنڈے کو غالب کرنے کے نکلا ہوا ہے، یہ ایک حدیث سننے کے بعد پورا لشکر واپس آ جاتا ہے. ہر میدان میں اللہ کا خوف. میں طالب علم ہوں، میں داعی ہوں، میں کاروباری ہوں، ایک لمحہ میرا ایسا نہ ہو کہ میں غفلت میں ہوں اور شیطان مجھے اس کام پہ لگا دے جو کام میری ہلاکت اور بربادی کا ہو. اور اگر اللہ نہ کرے شیطان اس میں کامیاب ہو جائے، رب کی رحمتوں پہ قربان جائیں، فوراً توبہ کیجئے، فوراً رجوع کیجئے، فوراً نیکی کیجئے. اللہ اس گناہوں کو معاف فرما دے گا. آپ نے حکم دیا کہ گناہ کے بعد نیکی کر لو
تو یہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکییں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی اس سے ہوتی ہے، غلطی سرزد ہوتی ہے۔ ابن آدم میں، اولاد آدم میں کتنی خیر و برکت اللہ نے رکھی ہے کہ جب تک یہ توبہ کرتا رہے گا اللہ اس کو معاف کرتا رہے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ توبہ کر لی۔ شیطان نے کہا اچھا اس کے پیچھے مجھے جنت سے نکالا ہے، اب مجھے ڈھیل دے۔ وہ اپنی غلطی پہ اڑ گیا۔ آدم علیہ السلام نے غلطی پہ توبہ کر لی۔ میں کس صفت پہ ہوں؟ میں نے رہنمائی کس سے لی ہے؟ آدم علیہ السلام اپنے بابا سے یا شیطان کے راستے پہ ہوں؟ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، غلطی پہ باقی رہنا، غلطی پہ ڈٹ جانا، غلطی پہ تکبر کرنا۔ ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے کہا میرا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ تکبر۔ آپ نے کہا پھر تیرا سیدھا ہاتھ نہ اٹھے۔ صحابی کہتے ہیں پھر ہم نے اس کے سیدھے ہاتھ کو کبھی اٹھتے نہیں دیکھا۔ اگر غلطی پہ کوئی آپ کو ٹوک رہا ہے، وہ آپ کا ہمدرد ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا پیارا ہے۔ کیوں؟ جو آپ سے غلطی ہو رہی ہے اسلام کی روشنی میں، وہ آپ کو واپس پکڑ کے اللہ کے دین کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے، پھر وہ رجوع کر لے اللہ کی طرف، معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ تو غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، غلطی پہ ڈٹ جانا، اترانا، اس کو اپنا عزت نفس بنا لینا کہ اچھا اس نے مجھے پبلک کے اندر یہ کیوں کہا۔ غلطی پر اصلاح کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو تنہائی میں سمجھائیں، لیکن اگر کسی نے آپ کو اوپن جگہ پہ بھی سمجھا دیا اور آپ کی غلطی ہے تو اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو باطل راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پہ چلا دیا۔ ویسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جب آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور جسم پہ، ماتھے پر، منہ پہ کہیں کوئی ڈاٹ لگا ہوا ہو، کوئی چیز لگی ہوئی ہو، گندگی لگی ہوئی ہو، تو کیا خیال ہے آئینہ ساتھ والوں کو بتاتا دیکھو اس کا منہ کتنا گندا ہے، یہ آپ ہی کو بتائے گا؟ صرف ساتھ والوں کو تو نہیں بتائے گا نا۔ کیا معنی؟ کسی بھائی میں غلطی دیکھو تو محبت سے، پیار سے اسے پکڑ کے سائڈ پہ لے جا کے سمجھا دو، یہ نصیحت ہے۔ جب آپ ایسا کرو گے تو آپ اس کا دل جیت لو گے اور وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے گا۔ اور اگر پبلک کے اندر کرو گے، اے فلاں چوری کر رہا تھا میں تو دیکھا چوری کرتے ہوئے، شرم کیا کر، چوری نہ کیا کر، اب آپ نے نصیحت کی نہیں، اس کی بے عزتی کی۔ اب شیطان اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے پہلے تھوڑی کرتا تب زیادہ کروں گا۔ تو کسی کو نصیحت کرنے کا بھی وہی انداز ہے جس سے آپ کے جملے محبت اور پیار کا پیغام لے کے اس کے دل میں جائیں۔ حاکم وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر تم اپنے حاکم میں کوئی برائی دیکھو تو اس کے پاس جاؤ، اس کو پکڑو، اس کو ایک کونے میں لے جاؤ، تنہائی میں لے جاؤ اور پھر اس کو نصیحت کرو۔ اگر مان لے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتا تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحت ہے۔ حاکم کو سمجھانے کا انداز، اس کے خلاف ٹویٹر پہ لکھنا، فیس بک پہ لکھنا، جلسوں اور تقریروں میں اور سٹیج پہ اس کو گالیاں دینا اور رنگیدنا اور پھر عوام نے یہ بڑا حق بیان کرتا ہے، یہ حق نہیں بیان کر رہا، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیج رہا ہے فرعون کے پاس کہ جاؤ اسے نصیحت کرو۔ اس نے بڑی سرکشی کی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ پبلک میں کھڑے ہو کے فرعون کے خلاف تقریر کرو، فرعون کے پاس جاؤ، اسے جا کر دعوت دو۔ تو اگر کہیں حاکم میں کوئی غلطی ہے تو اس تک پہنچیے، اس کو میسج کیجئے، اس تک جائیے، تنہائی میں ادب اور محبت اور احترام اور پیار کے ساتھ اس تک نصیحت کیجئے۔ اگر پبلک میں کھڑے ہو کے آپ نے اس کے خلاف تقریریں شروع کی ہیں تو آپ نے بغاوت کے راستے کو ہموار کیا ہے۔ لوگ آپ کے جملے سن کر بغاوت کے راستے پہ آئیں گے، کوئی اسلحہ اٹھانے پر آئے گا، کوئی ملک کے اندر فساد کرنے پر آئے گا، تو آپ نے خیر کا کام نہیں کیا بلکہ برائی کی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ مالک کا احسان اپنے بندوں پر کہ
نیکی کرو گے تو 10 گنا، گناہ کرو گے تو وہ ایک ہی رہے گا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود کا بڑا پیارا قول ہے، ہلاک من غلب احدہ عشراته، ہلاک ہو گیا وہ جس کی اکائیوں نے اس کی دہائیوں پر غلبہ لے لیا۔ ایک 10 پہ غالب آ گئی تو پھر تو ہلاک ہو گیا نا۔ ہونا تو کیا چاہتے ہیں 10 کو 1 پہ غالب آنا چاہیے، لیکن اگر کسی کی اکائی اس کی دہائی پہ غالب آ گئی، گناہ جو 1 ہے وہ بڑھ گئے اور جو نیکیاں 10 ملتی ہیں وہ کم ہو گئے، تو ایسا بندہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو وصیت کی وہ یہی ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو۔ گناہ ہو گیا، اب شیطان لگ رہا ہے، میں نے ابھی توبہ کی تھی پھر گناہ ہو گیا، ابھی توبہ کی تھی شیطان نے پھر گناہ کروا دیا۔ جب شیطان آپ پر اتنا غالب ہو رہا ہے کہ بار بار آپ سے گناہ کروا رہا ہے تو توبہ کے لیے کون سی چیز مانے ہے؟ اس کا دروازہ تو نہیں بند ہوا۔ جب تک آپ کی روح حلق میں نہ اٹک جائے اس وقت تک توبہ کرتے رہیے، اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ جتنی بار غلطی ہو جائے اتنی بار وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے 4251، کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا غلطی کا پتلا ہے، وخیر الخطائین التوابون، غلطی کرنے والے میں بہترین، جملوں پہ غور کریں گے، خیر الخطائین، غلطی کرنے والوں میں بھی بہتر، گناہ گاروں میں بھی بہتر ہوگا جی، بہتر ہے کون؟ جو توبہ کرتا ہے۔ جتنی بار غلطی ہو جائے اتنی بار اللہ سے معافی مانگیے، اتنی بار توبہ کیجئے۔ توبہ کے لیے شرط کیا ہے کہ سچے دل سے اخلاص سے توبہ کیجئے، اللہ کے سامنے ندامت ہو، اللہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، میں بڑا شرمسار ہوں، اے اللہ تو میری غلطی کو معاف کر دے۔ جب اس طرح سچے دل سے معافی مانگ لو تو رجسٹر یوں ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس سے بڑی بھی کوئی آفر ہوگی؟ 100% کی آفر ہے نا، کمپنیوں میں لگتی ہے، وہ 50% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، یا 100% ڈسکاؤنٹ ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، معافی مانگیے، آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جتنی بار شیطان غلبہ پاتا ہے اتنی بار اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ اہل ایمان تقوی والوں کی جو صفت اللہ مالک نے بیان کی وہ کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر ڈٹتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور بھائی سگریٹ پی رہا، آپ کہتے ہیں بھائی یہ سگریٹ پینا گناہ ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، چھوڑ دو۔ اچھا مول صاحب جڑی لائی ہے نا یہ پورا کر لیں، پھر باج پورا کرو۔ جب دل میں ڈر آتا ہے اور پتہ لگتا ہے یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز حرام ہے، تو مومن فوراً اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ اصرار نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے آج کر لینے تو کل کروں گا۔ توبہ کی امید پہ گناہ نہیں کرتا۔ مومن کی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ چلو آج کر لو، آج فلم دیکھ لو کل معافی مانگ لیں گے، آج شراب پی لو کل معافی مانگ لیں گے۔ کیوں؟ موت کا کوئی لمحہ نہیں معلوم کس وقت آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید وعید ہے، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، جب زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، چور چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، اس کا ایک ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کب یہ توبہ کرے میں اس میں داخل ہوں، اور اس حال میں اگر موت آ جائے یہ بڑا ہی بری موت ہے، بڑی بری موت ہے اگر گناہ کے درمیان آ جائے، بڑی خوشی والی موت ہے اگر یہ نیکی کرتے ہوئے آ جائے۔ اللہ کی بندے کے ساتھ بھلائی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو نیکی کے کام میں استعمال کرتا ہے، اور جو ہی وہ نیکی کرنے لگتا ہے، نیکی کا کام شروع کرتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس حال میں اس کے روح کو قبض کرو، تو اس کو اٹھایا جاتا ہے اور وہ نیکی کا کام کرتا ہے، جس حال میں اٹھایا جائے گا وہی کرتا ہوا جو دنیا کرتے ہوئے گی۔ اور اگر یہی معاملہ الٹا ہوا گناہ میں تو یہ گناہ والی موت بہت بری موت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں 2749 نمبر روایت ہے، والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں اس دھرتی سے مٹا دے گا اور قوم کو لے کر آئے گا۔ اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، ان سے غلطیاں ہوں گی، وہ گناہ کریں گے، لیکن گناہ اگر ان سے ہو جائے تو فوراً توبہ کریں گے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں گے، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ مالک ان کی اس توبہ کرنے سے
ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پیارے بھائی، اللہ کو اپنے بندے کی یہ توبہ والا عمل بڑا پسند ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اقرار کرنا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو، یہ جانتا ہے کوئی اس کا رب ہے جو اس کو پکڑ سکتا ہے، جو اس کو سزا دے سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے 2744 نمبر روایت ہے، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ المؤمن، جب مومن بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ من رجل فی ارض دویۃ مہلکۃ معہ راحلۃ، ایک بندہ سفر کر رہا ہے، اس کی اونٹنی اس کے ساتھ ہے، اس پر اس کا طعام اور شراب، کھانا اور پینا سب کچھ اس پہ ہے، اور اچانک سنسان بے آب و گیا صحراؤں میں گھومتے گھومتے اس کی سواری گم جاتی ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے، دیکھتا ہے، کہیں کچھ نہیں ملتی، تو وہ سونے کے لیے تیاری کر لیتا ہے موت کی نیت سے، کب جا کے لیٹتا ہوں، سوتا ہوں، بھوک پیاس سے موت آ جائے گی، مر جاؤں گا۔ اور اسی حال میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے، جس پہ اس کا کھانا بھی ہے، جس پہ اس کا پینا بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ سوچیے، اندازہ کیجئے کہ بندہ صحرا میں ہو، اس کا کھانا پینا سواری اس سے گم ہو جائے، اور بالکل موت کے لیے وہ تیار ہو کے لیٹ جائے بھی کسی پہ تو فرشتہ آئے گا اور میں جاؤں گا، اور اچانک اس کو زندگی کے آثار مل جائیں اور اس کی سواری سامنے کھڑی ہو، اس کا کھانا پینا موجود ہو، پیاس بجھا سکے، اس کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ اتنا یہ بندہ اس سواری کو، اپنے کھانے اور پینے کو پا کر خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کے پیغام سے خوش ہوتا۔ اور سبحان اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، دنیا میں اب کسی سے غلطی کر کے معافی مانگ لیں۔ ایک بندہ 10 سال کے بعد اپنے ماں باپ سے ناراض تھا تو معافی مانگنے جائے تو کیا خیال ہے، امی ابو بھاگے کرے لگا لیں گے، تانے ملیں گے نا، ہونا آیا 10 سال تینوں پیو دا پتہ ہی کوئی نہیں سی، 10 سال تجھے ماں کا پتہ ہی نہیں لگا، آج تجھے ماں باپ یاد آئے، آج تجھے بہن بھائی یاد آئے، آج تجھے اپنا چچا یاد آیا، اتنے سال کہاں تھا؟ سبحان اللہ، میرے رحمان رحیم مولا کی رحمتوں کا کیا کہنا۔ آخری لمحے بھی اگر آپ سچے دل سے معافی مانگ کے توبہ کر لو تو پچھلی ساری زندگی کا کفارہ ہو جائے۔ فضیل بن عیاض ایک شخص کو دیکھتے ہیں، اس کے 60 سال زندگی کے گزر چکے۔ مجھے کتنے سال ہو گئے؟ کہا 60 سال۔ کہا تو 60 سال اللہ کے قریب ہو گیا، تیری عمر کے 60 سال ختم ہو گئے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فضیل کہنے لگے اس کا معنی جانتا ہے؟ کہتا ہاں جانتا ہوں، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ کہ تیار ہے پھر تو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہے؟ کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کوئی حل بتا دو میرے لیے۔ تو کتنا پیارا اور کتنا آسان حل۔ کہا جتنی عمر کا تیرا حصہ باقی رہ گیا ہے اس کو ٹھیک کر لے، پچھلی اللہ معاف کر دے گا، اس سے بڑا کوئی اور پیکج ہوگا؟ 60 سال تو گناہوں میں ڈوب کر گزار کے آیا، آج تو توبہ کر کے اپنی زندگی سیدھے راستے پہ چلا لے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ پچھلے تیرے سارے معاف کر دے گا، اگلے تیرے قبول کر لے گا۔ تو بھائی یہاں زندگی کی چینجنگ ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کی طرف لوٹتا ہوں۔ آپ نے توبہ کی اور اگلے ہی لمحے آپ کی موت آ گئی، اللہ کی جنتوں کے وارث بن جاؤ۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، پوچھتا ہے آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ اسے دعوت اسلام پیش کرتے ہیں۔ تو غلام تھا، کہتا ہے یہ بکریاں ہیں، ان کا کیا کروں؟ کہا اپنے ہانک دے، اپنے راستے پہ واپس چلی جائیں گی، اپنے مالک کے گھر پہنچ جائے گی۔ ہانک دیا بکریوں کو، اپنے لوٹ گئی مالک کی طرف، کلمہ پڑھا، میدان جہاد گرم تھا، اترا، پہلے ہی مارکے میں، پہلے ہی حملے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی جنت میں گیا ہے، اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اللہ کے لیے اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اور یہ اللہ کی جنت میں ہے، سجدے کا ٹائم نہیں آیا۔ توبہ کرتے ہی زندگی چینج کرنے کا فیصلہ کر لیں کہ میں نے آج کے بعد اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنی، اس لمحے توبہ کی، یہیں پر موت آ گئی،
آپ کو زندگی اسلام کی گزارنے میں 5 منٹ ملے، 7 منٹ ملے، یہی آپ کی زندگی ہے، اللہ پچھلی معاف کر دے گا اور اس توبہ کی بنیاد پر اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جاؤ گے۔ ایک شخص نے اگر پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتا دیجئے جس سے میں اللہ کی جنت میں پہنچ جاؤں، آپ نے اسے توحید کا پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو، فرض نماز پڑھو، فرض روزے رکھو، اللہ مال دے اس میں سے زکوٰۃ دو، اللہ پیسہ دے، صحت ہو، پیسہ ہو، استطاعت ہو بیت اللہ کی طرف پہنچنے کی، حج کرو، اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب اس نے توحید کا اقرار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور عقیدہ بنایا کہ یہی اسلام ہے جو آپ نے پیش کیا، میں اس پر عمل کروں گا۔ کہ اللہ کی قسم میں اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ اپنی سواری کو موڑا واپس جانے کے لیے، آپ نے کہا جو اس دنیا پہ چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے، اگر اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ اس کی جنتی ہونے کا فیصلہ کس بات پہ ہوا؟ عقیدے کی بنیاد پہ، کہ جو آپ نے بتایا آج کے بعد میں یہی کروں گا، اسی لمحے موت آ جائے تو اسی لمحے وہ اللہ کی جنت کا مہمان ہے۔ اس سے بڑا اور اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ توبہ کی شرائط کی یاد رکھیے ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں۔ جب انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں توبہ کا معنی رجوع اور واپسی کا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا۔ توبہ سے مراد گناہوں سے توبہ ہے، گناہوں سے رجوع ہے، اور اس کی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے گناہ کو ترک کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ وہ بھی پڑھتے رہیں اور گناہ والے کام کے اندر بھی آپ ڈوبے رہیں، نہیں۔ توبہ کا معنی یہ ہے آج مجھے سمجھ آئی، آج اللہ نے توفیق دی، میں اپنے گناہ سے یکسر الگ ہو جاؤں، جو میں کر بیٹھا ہوں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اس پہ نادم ہوں۔ کبھی کہیں ذکر آئے، خیال آئے، سوچ آئے تو لذت کے ساتھ نہیں، اچھا میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، میں یہ کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں محفل میں بیٹھے ہیں تو اپنی سابقہ زندگی جس پہ آپ توبہ کر چکے آپ بتائیں میں نے وہ فلم بھی دیکھی، میں نے وہ فلم بھی دیکھی، اس فلم میں وہ گانا بہت اچھا تھا اور اس فلم میں اس کا کردار یہ تو آپ خوشی سے ذکر کر رہے ہیں، یہ تو آپ مزے لے کے ذکر کر رہے ہیں۔ گناہوں کو ترک کرنے کی شرط کیا ہے؟ اس پہ ندامت ہو کہ افسوس میں اپنے آپ کو کتنا ظلم میں ڈالتا رہا، کیا کچھ کرتا رہا۔ گناہوں سے الگ ہو، اس پہ ندامت ہو، اور تیسری بڑی چیز آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ گناہوں کو چھوڑے، جو کیا ہے اس پہ شرمندگی، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ اس ماحول، اس معاشرے کو چھوڑ دیجئے جو اس گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ایک زانی ہے، اس کے پاس اس کے موبائل میں بدکار عورتوں کے نمبر ہیں، بدکار مردوں کے نمبر ہیں، جو اس معاشرے کی طرف، اس گناہ کی طرف اسے لے کر جاتے ہیں۔ وہ سم توڑ دے، وہ نمبر ڈیلیٹ کر دے، وہ موبائل پھینک دے، نیا نمبر لے جس میں کسی کا رابطہ نہ ہو۔ وہ محلہ جو برائی کا مرکز جہاں رہتے ہیں، جہاں آپ کے برے دوست ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ سوسائٹی بدلیے، اپنے دوست بدلیے، اپنا معاشرہ بدلیے۔ ہاں ایک شرط اور ہے کہ اگر وہ گناہ کسی انسان کے متعلق بھی ہے تو پھر اس کا حق ادا کیجیے۔ اس کا وہ مال آپ نے چھینا ہے، کسی کا قرض دبایا ہے، بہنوں کا حق دبایا ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی کا ڈاکہ مار، جو کسی کے حقوق ہیں اس کو ضرور واپس کرنا ہوگا۔ وگرنہ مفلس بڑا ہی خطرناک آدمی ہے، جو نیکیاں لے کر آئے گا لیکن لوگوں پر ظلم بھی کیے ہوئے ہوں گے، اس کی نیکی لوگوں میں بٹ جائے گی اور وہ مفلس ہو کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ جو لوگوں کا حق ہے وہ اس کو لوٹائیے۔ مجھے نہیں پتا تھا، مجھ سے غلطی ہوگی، بھائی مجھے معاف کر دو، بھائی اس دنیا میں بدلہ لے لو، اس دنیا میں معاملہ صاف کر لو۔ من کان لہ علی اخیہ مظلمہ، اگر کسی کے کسی بھائی پر کوئی زیادتی ہے، اس دنیا میں اپنا دامن صاف کروا لیجئے۔ وہ مار لے، وہ پیٹ لے، وہ پیسہ لے کر راضی ہو جائے، کسی طرح راضی ہو جائے، اس کو راضی کر لیجئے۔ اگر قیامت کے دن دروازہ کھل گیا تو وہاں معاملہ بڑا ختم۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر پیاری ہستی کس کی ہوگی؟ بیماری کی آخری ایام میں آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے اگر کسی پر میں نے کوئی زیادتی کی ہے تو بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے جنگ میں صفیں سیدھی کرتے ہوئے لاٹھی ماری تھی، میرا بھی جی کرتا ہے۔ آپ نے کہا آ جاؤ، آپ کے پیٹ پہ کپڑا ہے، میرا پیٹ ننگا تھا، پیٹ ننگا کر دیا۔ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، میرا ہاتھ خالی ہے، اس کو لاٹھی دے دو۔ صحابہ کی غمگین نگاہیں اس کی طرف بلند ہوتی، یہ کون ہے؟
یہ عکاشہ کیا کرنے لگا ہے؟ وہ دوڑتے ہیں، قریب آتے ہیں، لاٹھی پھینکتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چپک جاتے ہیں، اپنے چہرے کو نبی کے بطن سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں عکاشہ تو نے یہ کیوں کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگا کہ اب جدائی کے لمحات قریب ہیں، میرے دل نے چاہا کہ میں اپنا چہرہ آپ کے مبارک جسم سے لگا لوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے چہرے پہ جہنم حرام کر دے۔ لیکن آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، کیونکہ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، کسی کا قرض دبایا ہوا ہے، کسی بھی صورت میں اس تک پہنچائیے، اس سے صلح کیجئے، اس کو راضی کیجئے۔ قرآن حکیم میں مالک کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف لوٹو، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرو، ندامت کا اظہار کرو، اور یہ اقرار کرو اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، غلطی کر بیٹھے، شیطان غالب آ گیا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کتنی پیاری حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ میدان جنگ سے دشمنوں کے سامنے سے پیٹھ پھیر کے بھاگا ہوا ہوگا، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ اس کے یہ گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ کبیرہ گناہ ہے جس کی وعید ہمیشہ کی جہنم ہے، جو دشمن کے سامنے سے دوڑے، لیکن وہ سچے دل سے اگر معافی مانگ لے، یہ الفاظ پڑھ کے اللہ کو راضی کر لے، تو اتنا بڑا گناہ بھی اللہ کے اس ذکر سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اور اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی۔ پیارے بھائیو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، یہ زندگی پہلا اور آخری چانس ہے، پہلا اور آخری چانس۔ وہاں چیخ و پکار ہوگی، رونا پیٹنا ہوگا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، دیکھ لیا، یقین آ گیا، بس ایک چانس اور دے دے۔ دنیا کے امتحان میں سپلی، جس دور میں ہم پڑھتے تھے میٹرک میں فیل ہو جائے تو سپلی ملتی تھی، ایک چانس، دوسرا چانس، تیسرا چانس، 3 سپلی بھی پاس نہیں ہوتا ایسے ہول ہو گئے، سارا امتحان دوبارہ دے دو۔ یہ آخرت کا امتحان ایسا خطرناک ہے کہ یہاں دوبارہ کے چانس نہیں ہے۔ ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک چانس دے دی، واپس بھیج دے، ایک دفعہ، ایک موقع، اب بالکل ٹھیک ٹھیک زندگی گزار کے آئیں گے، اب صحیح صالح عمل کریں گے، اب تیرے نبی کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن پیارے بھائی، یہ تمنائیں ہوں گی جو پوری نہیں ہوں گی، یہ رونا اور پیٹنا ہوگا جس کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس چیخ و پکار کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے قبر میں جانے کا راستہ تو کھلا ہے، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ تو ابھی زندہ ہیں، ابھی موقع ہے، کوئی پتہ نہیں اس محفل سے ہمیں اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کس کی گھڑی پوری ہو چکی ہو اور اس کے پاس فرشتہ پہنچ جائے۔ اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ، اور سب سے بڑا گناہ جس کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے، اگر توبہ کیے بغیر انسان مر جائے، وہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ شرک کا گناہ کسی کے لیے معاف نہیں کرے گا، لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ کا فیصلہ ہے، آرڈر ہے، قانون ہے کہ اللہ نے شرک کا گناہ کسی کے لیے معاف۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، امام الموحدین ہیں، باپ قیامت کے دن نظر پڑے گی، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو، کچھ کر سکیں گے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا چچا ابو طالب جہنم کے وسط میں تھا، میں اسے کھینچ کے جہنم کے کنارے پہ لے آیا۔ ایک روایت میں ہے اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، ایک روایت میں ہے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس سے ان کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے، اور ان کا گمان ہو گیا مجھ سے بڑھ کر عذاب کسی کو نہیں ہو رہا۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بچا سکیں گے؟ تو اس لیے بھائی توحید پہ قائم رہیے، عقیدہ توحید کو سیکھیے، سمجھیے، عقیدے کی اصلاح کیجیے، یہ سب سے اہم کام ہے۔ سارے انبیاء نے سب سے پہلے یہی کام کیا، قولوا لا الہ الا اللہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی وحدانیت کو مانیے، توحید کو سمجھیے، شرک سے اپنے دامن کو بچائیے۔ اس شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کے لیے نہیں چاہے گا کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہوگا،
پھر شفاعت ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، نکال لیا جائے گا۔ ایک ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں کہ اہل شرک اہل توحید کو تانا دیں گے، تم توحید کی بات کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہی جل رہے ہو نا، تو اللہ کی رحمت اہل توحید کو آ لے گی اور جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اللہ کی جنت کے مہمان بنا دیا جائے گا۔ لیکن سوچئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر جہنم کے عذاب میں ڈال دیا گیا، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ یہ ہماری چمڑی دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو؟ جب بھی اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بغیر حساب و کتاب کے جنت دینا، اور یہ اہل توحید کو خاصہ ہوگا، یہ اہل توحید کو ملے گی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، آخری لمحے میں بھی ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کے پیارے توحیدی جملے نکل رہے ہوں اور یہ روح نکل کر اللہ کی جنتوں کی مہمان بن رہی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔